اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ عربک بک جس میں ہم پانچویں تمرین پڑھ رہے ہیں. صحیح نا؟ پانچویں درس کی پانچویں تمرین. پانچویں ترمیم میں کہہ رہے ہیں کون جملا مفیدا. کون جملا مفیدا، بنائیے مفید جملے. مفید جملے کس کو کہتے ہیں؟ کمپلیٹ سینٹینس. مفید جملے یعنی کمپلیٹ سینٹینس. بملء الفراغ، ملا کس کو کہتے ہیں؟ بھرنے کو. اور فراغ کہتے ہیں خالی جگہ کو، یعنی خالی جگہ کو بھرنے کے ذریعے. جیسے البیت مغلقن، اب یہاں ایسا کیا بھریں تاکہ ہمارا یہ جملہ کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے، جملہ ایک کمپلیٹ ہو جائے. جی باب البیت مغلقن. باب البیت مغلقن یعنی گھر کا دروازہ بند ہے. اس کو کس نے نکالا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہہ رہی ہیں؟ میری دو بہنیں جوائن ہو گئی تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ ریویژن نہیں تو ان کو بول دیجئے کہ باقاعدہ کلاس کریں وہ لوگ، کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں کیونکہ اگر نہیں چھوڑیں گے نا تو چونکہ ہم یہ والا لیسن پورا ہوتے ہی ہم باقاعدہ یعنی ریوائز کروائیں گے. ریوائز کروانا ضروری اس لیے ہے تاکہ کسی میں کوئی کمی نہ رہ جائے. جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ بچے نئے آئے ہیں تو ان کا بھی ان کی بھی مشکل ختم ہو جائے، وہ کور کر سکیں. ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ. کہاں گیا یہ؟ آواز کبھی دیبا اقرا خاطر وعلیکم السلام. صبا مرزا اور ہیں ہمارے پاس اقرا پروین، نرجس فاطمہ، نرجس فاطمہ پہلی، وسیع مرزا کی لگاتی میں نے نام سے. نسیم جھانسی، نسیم رضوی، فاطمہ کی ہو گئی. یاسمین سید آپ کون ہیں؟ اچھا سبحان اللہ. یاسمین سید
اسماء ظہیر محمد حسین مرزا آپ کون ہیں؟ چلیے دیکھیے تو یہاں پہ کیا لائیں گے کہ جملہ مکمل ہو؟ باب کیا معنی ہو جائے گا؟ گھر کا دروازہ مغلق یعنی بند ہے. مغلق مانے بیٹا سکی بند ہے. دوسرے پہ آئیے این السیارۃ. اب یہاں کیا لائیں گے؟ این مفتاح السیارۃ. کیا لائیں گے یہاں؟ مفتاح السیارۃ یعنی کار کی چابی کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول ہے. طبیب بعید کیا لائیں گے یہاں؟ بیت الطبیب. کیا لائیں گے؟ بیت الطبیب. بیت لا دیجیے چونکہ آپ کو مضاف مضاف الیہ لانا ہے. یہاں پہ کیا لانا ہے؟ مضاف اور مضاف ہے. اگر مضاف الیہ ہے تو مضاف لانا ہے لیکن مناسبت سے جو میچ کر سکے. اب دیکھیے اب جیسے اگر یہاں پہ سیارہ میں اگر ہم باب لاتے تو صحیح تھا. این باب السیارۃ. کار کا دروازہ کہاں ہے؟ بھئی کار کا دروازہ تو کار ہی میں رہتا ہے. تو ادھر کیا ہو سکتا ہے؟ چابی. این مفتاح السیارۃ. اب یہاں بیت الطبیب. بیت الطبیب یعنی ڈاکٹر کا گھر. کیا ہوگا؟ بعید. بعید مانے دور. القرآن قرآن. احسن. کتاب اللہ. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. آراز الفقار سمجھ میں بیٹا. خدیجۃ بنت حامد. کیا کہیں گے؟ خدیجۃ بنت حامد. خدیجہ حامد کی بہن ہے. اب یہاں دیکھیے انا بنت. بنت یعنی بیٹی. بیٹی ہوگی نا. جی 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 جی. آواز کیا ہو رہا ہے؟ ہاں اصل میں دیکھیے یہ تھوڑا سا جگاڑ کر کے کام چل رہا ہے. اب دیکھیے انا ابن المدرس. کیا لائیں گے یہاں؟ انا ابن المدرس یعنی کیا معنی ہوگا؟ میں استاد کا بیٹا ہوں. اب یہاں دیکھیے آٹھویں میں ہاں قلم الطالب مکسور. احسنت مولانا. قلم الطالب یعنی اسٹوڈنٹ کا قلم. مکسور یعنی ٹوٹا ہوا ہے. مکسور مانے ٹوٹا ہوا. صحیح ہے نا. اگر یاد نہ آئے تو اس طرح سے یاد رکھنا جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب جناب عباس کی شہادت واقع ہوئی تو امام حسین نے کیا کہا تھا؟ الانا انکسر ظہری. تو انکسر مانے کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹنا. سنتے ہیں کہ نہیں مصاحب میں؟ اب یہاں کہاں کا دروازہ کھلا ہے؟ باب المسجد. باب المسجد مفتوح. مسجد کا دروازہ کھلا ہے. خرج المدرس. خرج مانے کیا ہوتا ہے؟ نکلنا.
استاد نکلا من غرفت المدیر. کہاں سے؟ من غرفت المدیر، پرنسپل کے روم سے. غرفہ مانے روم. اب آگے دیکھیے صحیح. صحیح کے معنی کیا ہوگا؟ صحیح کریے. ترکیبات تالیہ آنے والی ترکیب پر دیکھیے، میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ جو مضاف ہوگا، مضاف پر الف لام نہیں آتا اور مضاف پر تنوین نہیں آئے گی. اب اس اعتبار سے غلام علی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، القلم الطالب میں کیا غلط ہے؟ کیسے کریں گے کہ صحیح ہو جائیے؟ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ القلم الطالب تھوڑے صحیح ہوگا. مضاف مضاف الیہ والی ترکیب دیکھیے آپ. جی آن لائن میں سے کس نے کیا بتایا تھا مجھے؟ قلم الطالب کیا کہیں گے؟ قلم الطالب. آیا سمجھ میں؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ کہاں ہے نیا والا اس میں؟ جی پرانے کیسے ہو گئے؟ نیا کہاں ہے؟ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے؟ طالب سے تو سمجھ میں آ رہا ہے مضاف الیہ ہے. اس میں کیا چینج کریں گے کہ یہ صحیح ہو جائے؟ لیکن یہ چیز مضاف ہے، میں نے کہا مضاف میں نہ الف لام نہیں، تو یہ ہم کیا کریں گے؟ الف لام کو ہٹا دیں گے اور اس کو ایسے لکھیں گے اب یہ ہو جائے گا طالب علم کا قلم، اور یہ صحیح ہے. قلم طالب. اب اسی طرح سے دیکھیے جی الف لام نہیں رہے گا چونکہ جو مضاف ہے مضاف پر الف لام اور تنوین دونوں نہیں آتی. یہاں دیکھیے بنتو حامدن. اب یہاں پہ دیکھیے دوسرا والا اس کے نیچے ہے، کیا دیا ہوا ہے یہاں پہ؟ بنتو حامدن. یہاں کیا چینج کریں گے؟ اس پہ تنوین لائیں گے. تنوین ہٹا کے کیا کریں گے؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، بتا چکا ہوں. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. یعنی جو مضاف الیہ ہوگا ہمیشہ اس پر زیر آئے گا، ہمیشہ. الف لام رہے گا تو ایک، نہیں رہے گا تو اس کو کریں گے بنتو حامدن، حامد کی بیٹی. سمجھ میں کیا چینج کرنا ہے اس میں؟ یہ حامدن غلط ہے کیونکہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ زیر آتا ہے، جیسے رسول اللہ. ٹھیک ہے. صلاۃ الفجر یعنی فجر کی نماز، صلاۃ الظہر ظہر کی نماز. اب آگے دیکھیے اسم الولدہ ہے یہاں پہ. کیا ہے یہاں پہ؟ یہ دیکھیے زیر زبر تو آپ کو دیکھنا دھیان سے. اسم الولدہ ہے نا، تو یہ مضاف اور یہ کہیں گے اسم الولدہ. اسم الولدہ، اسم الولدہ. میں نے کہا الف لام رہے گا تو
ایک سے نہیں رہے گا تو دو سے. اسم الولد لڑکے کا نام. ہے سمجھ میں؟ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں ہے بابن السیارت. اب یہاں کیا غلط لگ رہا ہے؟ کس پہ دو پیج زیادہ ہے؟ یہاں آپ لوگوں کی نگاہ میں تنوین غلط ہے کہ نہیں ہے؟ کیا چاہیے؟ باب السیارت، کار کا دروازہ. یہ مضاف ہے. بات کیا ہے؟ مضاف. مضاف پر الف لام نہیں آتا، تنوین نہیں آتی، تو وہ اس میں غلط ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ پھر ہے رسول اللہ. اس میں کیا نہیں؟ ارے رسول مضاف ہے. رسول اللہ رسول اللہ الف لام ہٹا دیں گے. رسول اللہ، اللہ نہیں، رسول اللہ. اب یہاں دیکھیں ابن المدرسن صحیح ہے. کیا غلط لگ رہا ہے اس میں؟ جب الف لام ہے تو دو زبر آئے گا کہ ایک سے، دو زیر آئے گا کہ ایک سے؟ اور یہاں کہہ دیا ہے ابن المدرسن نہیں، ابن المدرسن. سب پہ سمجھ میں آ گیا کیا کیا غلطی ہے؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، امتحان میں دے دیتا ہوں. چونکہ یہیں پہ طالب علم کی ہوشیاری سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنا مضاف اور مضاف الیہ سمجھا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ اس میں موجود غلطیوں کو صحیح کیجیے. اگر آپ کو آتا ہے تو سوال بہت آسان ہے کہ نہیں آسان ہے. اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کو صحیح کر کے لکھ دینا ہے. بہت آسان ہے. نہیں آتا ہے تو بہت مشکل ہے. دیکھنے میں کیا القلم الطالب میں الف لام ہٹا دیجیے، بنت حامد میں حامدن کر دیجیے، اسم الولدہ میں اسم الولدے، باب السیار باب السیارت میں باب السیارت، رسول اللہ میں الف لام ہٹا دیجیے، رسول اللہ ہے. ابن المدرسن میں تنوین ہٹا دیجیے، ایک زیر کر دیجیے. صحیح ہے. اور آپ کو 10 نمبر کیا ہو جائیں گے؟ پکے. اس کو ٹیکنک بولتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. جب حرف ندا ہوتی ہے، حرف ندا، اور جس کو بلایا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں منادا. ندا اور منادا. منادا مانے کیا ہوتا ہے؟ جس کو آواز دی جائے. منادا جس کو آواز دی جائے. جیسے ہم نے کہا یا علی، تو علی ہے منادا اور یا ہے حرف ندا. علی ہے منادا، یا ہے حرف ندا. منادا کے 3 اعراب ہوتے ہیں. منادا کے 3 طرح کے اعراب ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز منادا ہے تو اس پر زیر آئے، زبر آئے، پیش آئے، کیا آئے گا؟ وہ 2-3 حالتیں ہیں. ایک ہے کہ منادا اگر معرفہ ہے تو مبنی علی الضم ہوگا، مبنی علی الضم، یعنی اس پر ہمیشہ ضمہ ہی آئے گا. یاد رکھیے گا. منادا اگر کیا ہو؟ اسم علم ہو. کیا ہو؟ اسم علم، کسی کا نام ہو تو مبنی علی الضم، اس پر ہمیشہ کیا آئے گا؟ پیش، سنگل پیش. ضمہ کس کو بولتے ہیں؟ پیش کو. اور اگر منادا مضاف ہو، منادا مضاف، جو بھی مضاف علیہ ہم نے پڑھا، تو منادا منصوب ہوتا ہے. آپ کو 2 مثالیں دے دیں، 2 مثالیں دے دیں تاکہ بات آپ کو مزید واضح ہو جائے.
اور اسی پہ دیکھیے یہاں پہ غور کریے، ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کل ہم و ہم سینجری بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی تو نہیں بولے آپ، یا علیہ بھی نہیں کہا، یا علیہ بھی نہیں کہا، کیا کہا آپ نے؟ یا اللہ۔ یہ دیکھیے خیر اس پہ غور کریے، یا محمد محمد یا علیہ، کہتے ہیں تو سب پہ ایک پیشہ نہیں آیا، اور یہ سارے نام ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اس میں علم ہوتا ہے تو مبنی اس کو بولتے ہیں جو ہر حالت میں کبھی بدلے نہیں، ہر حال میں کیا آئے گا؟ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا زینب، صحیح ہے نا، یا کلثوم، یہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مضاف ہو، اگر کیا ہو مضاف تو منصوب ہوتا ہے، نہیں، یا رسول اللہ، زبر آئے، یا رسول اللہ، یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، امیر تھا کیا ہو گیا امیرہ، صحیح ہے نا۔ السلام علیکم یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، ہے نا۔ السلام علیکم یا ابا جعفر، یا سیدۃ نساء العالمین۔ تو جب منادا یہ دیکھیں یہ منادا ہے اور مضاف ہے تو کیا آئے گا اس پہ زبر، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، صحیح ہے نا۔ السلام علیکم یا فاطمہ، السلام علیکم یا فاطمہ، چونکہ فاطمہ کیا ہے نام، فاطمہ اگر کریں گے تو غلط ہوگا، فاطمہ تو کیا لائیں گے فاطمہ تو۔ اور اسی پہ دیکھیے پوری ایک ہم نے بحث کی تھی جب یہاں جناب زینب کا روضہ بن رہا تھا، صحیح ہے نا، جناب زینب کا جب روضہ بن رہا تھا تو باقاعدہ یہ ہوا، مجھ سے پوچھا گیا کہ یہاں کیا آئے گا، ہم نے کہا زینب الکبریٰ آئے گا، ٹھیک ہے، جا کے ذرا خاتون چیک کیجئے گا، تو زینب الکبریٰ آئے گا تو ہمیں سامنے سے مولانا علی نے باقاعدہ کئی زیارتیں بھیج دیں، آپ جا کے وظائف الابرار میں بھی جناب زینب کی زیارت دیکھیں گے، وہاں بھی لکھا ہوا زینب الکبریٰ، صحیح۔ تو انہوں نے مجھے جناب زینب کے روضے کی پوری اسٹیکر جو لافتہ لگا ہوا وہ بھیجا، ہم نے کہا بھلے ہو غلط ہے تو غلط، زینبہ نہیں آئے گا، آئے گا تو زینبو آئے گا۔ پھر میں نے اپنے استاد سے سیریا میں پوچھا، انہوں نے بھی زینبہ بتایا، جب زینبہ بتایا تو ان کو میں نے کتاب کا حوالہ دیا، کہنے لگے یاسین تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اور پھر یہاں پہ جا کے آپ دیکھیے گا جب حسین ڈگری جائیں جناب زینب کے روضے پہ کیا لکھا ہوا زینب الکبریٰ، یہی صحیح اعراب ہے، چونکہ زینب اور کبریٰ جو ہے یہ موصوف صفت ہے، مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، کبریٰ کی زینب نہیں ہے، زینب کی صفت ہے کبریٰ۔ اسی طرح سے فاطمہ الزہرا غلط ہے، یا فاطمہ الزہرا، چونکہ فاطمہ اور زہرا دونوں کیا ہیں موصوف اور صفت ہیں۔ ورنہ اگر آپ جائیں گے کس میں دعائے توسل میں، اگر آپ کو آئیے دکھا دوں میں دعا توسل، جی ٹھیک ہے، وہاں پہ جب جہاں جناب فاطمہ کو ہم کیا کرتے ہیں مخاطب کرتے ہیں، اگر زبر ہے تو غلط، پیش ہے تو صحیح، جی
آئیے یا امیر المؤمنین اس کے بعد ہی ہے نا. یا دیکھیں کیا ہے, یا فاطمۃ الزہراء ہے نا. وعلیکم السلام. یہ چلیے دیکھیں یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد. تو جو بنت محمد آ رہا ہے یہ بنت محمد, محمد کی بیٹی. تو بنت کیا ہے, مضاف ہے اور یہ منصوب ہے. دکھ رہا ہے نا صبر. جی جی ہاں چلیے بھیج رہا ہوں میں کسی کو. یا بنت محمد. اس میں اتنا پیش ہو جائے کیا پیش تو اس پہ آئے گا نا بیٹا. میں نے کہا جو اگر نام ہوگا تو پیش آئے گا, اگر نام نہیں ہے مضاف ہوگا تو اس پر کیا آئے گا, زبر آئے گا. بنت محمد تھا, یہ کیا ہو گیا بنت محمد. محمد کی بیٹی. صحیح ہے, محمد کی بیٹی ہے نا. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول, ہے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا. تو یہاں پہ دیکھیں قرہ پہ کیا آ رہا ہے, زبر. منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے, اور منادہ جب نام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یہاں جگہ دیکھیں محمد یا محمد, محمد نام ہے کہ نہیں ہے. استاد یا استاد, استاد معین ہے کہ نہیں معین ہے. ولدن یا ولدو, اب جو لڑکا سامنے جس کو آواز دے رہے ہیں وہ کیا ہے, معین ہے کہ غیر معین ہے. معین ہے. یا خالدو, صحیح نا دکھ رہا ہے نا, سب پہ زیر آئے گا انشاءاللہ. اس کو آپ کر لیں گے تو پھر اب یہاں آپ کو دیکھنا ہے مولانا. یا اس پہ کیا لگائیں گے دیکھیے, یا علیو کہیں گے کہ یا علیو کہیں گے. یا علیو, یا علیو, یا اس کے بعد عباسو, یا شیخن کہیں گے کہ شیخو. شیخن یا شیخو, یا رجلو, یا سرن, یا دکتورن, یا دکتورو. سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کے. اگر کوئی معین شخص ہے تو اس پر آئے گا ہمیشہ پیش. واضح. انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا, کچھ اور مثالیں آپ کو ہم انشاءاللہ کل دے دیں گے. والحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. یہ ریکارڈ ہوئی کہ کیا ہوا یہ دیکھنا ہے مجھے, ذرا رک جائیے. خدا حافظ.